السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف آبدی ہے اور آج میں جس چیز پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ ہے جو ایک کانسیپٹ ہے، ایک جو نظریہ ہے کہ برابری ہونی چاہیے یا قانون کی نظر میں سب برابر ہے، جو کہ ایک بتایا جاتا ہے کہ بھائی قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں۔ اس کانسیپٹ پہ میں تھوڑی سی میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اپنی رائے رکھی جائے کہ جیسے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک ملک کے اندر ایک نظام ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ برابری ہوتی ہے، وہ معاشی برابری سے وہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی بندے کے پاس جیسے کہ عدالتی نظام ہے، قانون کی نظر میں اگر سب برابر ہیں تو اس میں ایک عدالتی نظام ہے۔ عدالتی نظام کے اندر جو شخص، اگر میں کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہوں، کوئی مجھے نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ عدالت میں جائیں گے۔ اب اگر جس نے غلط کام کیا ہے اس کے پاس پیسے ہیں، اگر وہ طاقتور آدمی ہے، اگر وہ زیادہ پیسے والا ہے، تو وہ زیادہ مہنگا وکیل کرے گا اور میں سستا وکیل کروں گا، تو وہ کیس وہ جیتے گا جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ قانون کوئی چیز نہیں ہوتی، قانون صرف یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور جو ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان بٹا ہوا ہے۔ یونانی ایک فلسفی تھا، اس کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ قانون مکڑی کا ایسا جالا ہے کہ کمزور جس میں پھنس جاتا ہے اور طاقتور اس کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، شاہ رخ جتوئی کا کیس ہے، اور جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں، جو یہ نواز شریف ہیں، جو پولیٹکس کے اندر جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں، ججز کے کیس آتے ہیں، بیوروکریٹس کے کیس آتے ہیں، تو یہ نظام جو ہے پورا، جس کو یہ بتایا جاتا ہے، جس کے اندر ہم فروغ دے رہے ہیں، اس کو پیروی دیتے ہیں، تعلیمی نظام کے اندر برابری، مطلب پیسے والوں کے لیے الگ تعلیم ہے، غریب لوگوں کے لیے الگ تعلیم ہے، مطلب وہ 50 قدم آگے کھڑا ہے اور غریب آدمی پیچھے، غریب کا بچہ پیچھے کھڑا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نظام کے اندر برابری ہے، یا نظام کیسے سسٹم دو نکل کے آ رہے ہیں اس میں سے طاقتور لوگ۔ اب جیسے کہ ایک ملک کا سسٹم ہے، اگر ہم کسی نظام کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں نظام ہے، اب الیکشن کا نظام لے لیں ہم، الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی ایک نہیں ہو سکتا جس کو سرمایہ دار، جاگیردار، کروڑوں روپے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، 85%، 90%، 95% لوگ الیکشن ہی لڑ سکتے ہیں۔ امیر لوگ، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، طاقتور لوگ جو ہے وہ الیکشن میں 5-10 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ الیکشن میں آ کے اپنے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ تو اہم بات یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو یہ قانون کا نظام ہے نا تعلیم کے اندر، یہ جب تک معاشی برابری نہیں آئے گی، جب تک لوگوں کو معاشی خوشحالی نہیں ملے گی، معاشی برابری نہیں ملے گی، ہیلتھ، صحت، تعلیم اور اس میں روزگار میں ہمیں برابری نہیں ملے گی، تو یہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، قانون کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ سارا نظام ان لوگوں کے، طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان طاقتور لوگوں کے نظام سے ہاتھ کرنے کے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑے گی اور آواز اٹھانی پڑے گی، مڈل کلاس کو، محنت کشوں کو، غریب لوگوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، ڈاکٹرز کو، طلبہ کو، مطلب ان کو آواز اٹھانی پڑے گی، تب یہ نظام بدلے گا، نہیں تو یہ جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے اور یہ طاقتور لوگ ہیں، ان کا پورا نیکسس ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ قانون کچھ بھی نہیں، قانون کے گھر ان کی رکھوالی کے لیے، غریب لوگوں کی رکھوالی کے لیے نہیں ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس بارے میں آپ سے اپنی جو رائے وہ شیئر کروں۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئے، اگر آپ کو میری رائے پسند آئے، پھر آپ رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجیے، اور یوٹیوب پہ میرا چینل آبدی کارنر اور فیس بک میں میرا پیج اسی نام سے، آبدی کارنر کے نام سے سبسکرائب کیجیے۔ حسب روایت میں اپنی بات کا اختتام ایک علامہ اقبال کے اس شعر سے کروں گا کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ بہت شکریہ۔